معاہدہ مکمل ہو گیا، گواہوں کے دستخط بھی ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور ذبح کر دو، سر منڈوا لو اور احرام اتار دو۔ صحابہ کرام پر حزن و ملال کی کچھ ایسی کیفیت طاری تھی کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ دوسری اور تیسری بار اعلان کیا گیا مگر کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ غالباً صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے گا اور ہمیں عمرہ کی اجازت مل جائے گی۔ عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مکہ کی تاریخ یہ بتا رہی تھی کہ دوست اور دشمن کسی کو بھی عمرہ کرنے سے روکا نہیں جاتا تھا۔ آج پہلی بار قریش نے اپنی روایات اور مکے کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ صحابہ کرام کی طبیعتوں پر ایک تو عمرہ کیے بغیر واپس لوٹنے کا بوجھ تھا، دوسری جانب معاہدہ میں انہیں جن ہتک امیز شرائط کا پابند کر دیا گیا تھا اس کا بھی انہیں سخت غم تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کوئی بھی شخص قربانی اور حلق کے لیے نہ اٹھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ وہ لوگ جو تعمیل حکم میں گردنیں کٹوانے کے لیے آمادہ رہتے تھے آج بال کٹوانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ نبوت کے حسین چہرے پر افسردگی چھا گئی، جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ میرے آقا کا تو چہرہ ہی ایسا تھا کہ خوشی اور غمی فوراً محسوس ہو جاتی تھی۔ چہرہ قلبی کیفیات کا صحیح عکاس ہوتا ہے۔ میرے آقا کی ازواج بھی خوب تھی، موقع محل کے اعتبار سے صحیح مشورہ دیتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی افسردگی میں مزید اضافہ ہو، بلکہ عرض کیا صحابہ بھی انسان ہیں، پے در پے واقعات نے انہیں صدمہ پہنچایا ہے۔ وہ تو طواف کعبہ کی نیت سے آئے تھے اور قریش نے انہیں زیارت کعبہ کی اجازت نہیں دی۔ صلح کی شرائط بھی ان کی توقع کے مطابق نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ کہنے کے بجائے خود اپنے اونٹ کی قربانی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھے اور جانور ذبح کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگ گئے۔ زخم، غم اور عجلت کی وجہ سے سر کی کھال کٹ جاتی، خون بہنے لگتا، لیکن اب ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو آقا کی اتباع سے محروم رہا ہو۔ آقا کے حکم کی تعمیل میں صحابہ سے اگر کچھ تاخیر ہوئی تو وہ جذباتی کیفیت اور حکم میں تبدیلی کی توقع کی وجہ سے تھی، ورنہ وہ تو اتباع کے پتلے اور اطاعت کے پیکر تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی ناراضگی کا اظہار فرمانے کے بجائے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما، اور یہ دعا آپ نے 3 بار فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی بار ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی۔